بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی. دیکھیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے. انہوں نے چادر کا تحفہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ چادر آپ لے لیں. تو میرے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا تحفہ لے لیا. حضور نے اس چادر مبارک کو اپنے اوپر اوڑھ کر نماز ادا کی اور نماز کے بعد میرے آقا نے اس چادر کو اتار دیا اور فرما دیا یہ اس کو واپس کر دے. اب یہ واپس کرنے کا سبب کیا ہے؟ میرے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے یہ چادر کو اوڑھا تو اس کے اوپر یعنی ڈیزائن بنے ہوئے تھے، یہ خوبصورت تھی، اس کے اوپر ایسے ایسے یعنی ڈیزائن تھے، یہ پھولوں والی چادر تھی. تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہیں میری توجہ نہ بٹ جائے، اس لیے حضور نے اس چادر کو واپس کر دیا. یہ نماز کے اندر حضور ہے اور اس کے اوپر ڈیزائن ہے، وہ خوبصورت ہے، سرکار نے اتار کر واپس کر دی. کیوں کہ اس چادر کی وجہ سے اس کے اوپر ڈیزائن ہے، اس کے اوپر پھول بنے ہوئے ہیں، وہ خوبصورت تھی جو ایک غلام نے پیش کی. سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا، خطرہ آیا نہیں حضور کے دل میں. فرمایا خطرہ مجھے اس لیے میرے دل کے اندر خطرہ محسوس ہوا کہیں میری توجہ نہ بٹ جائے. توجہ ابھی بٹی نہیں ہے، صرف خطرہ ہوا ہے، اندیشہ ہوا ہے. تو دیکھیں سرکار نے اس چادر کو اپنے سے دور کر دیا. یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ تعلیم امت کے لیے. جو چیز نماز کے اندر آپ کی توجہ بٹنے کا سبب بنے، آپ کی توجہ پھیرنے کا سبب بنے، اس کو اپنے آپ سے دور کر دینا، یعنی اس سے بچ جانا تاکہ آپ کی نماز کے اندر خلل نہ پیدا ہو، آپ کی نماز ضائع نہ ہو. دیکھیں چادر کا رکھنا بھی جائز ہے، چادر کے اوپر چادر کو لینا بھی جائز، بنانا بھی جائز، لیکن جو چیز آپ کو نماز کے اندر آپ کی نماز کے اندر خلل ڈالے تو سرکار نے اس کو دور کر دیا، تو آپ بھی اس کو دور کر دیں. آج اس دور کے اندر یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے. کیا ہوتا ہے ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز کے اندر ہمارے موبائل چلتے ہیں، میوزک چلتا ہے. جب میوزک چلتا ہے تو ہماری نماز کے اندر بھی خلل آتا ہے، دوسرے نمازیوں کی نماز کے اندر بھی تشویش پیدا ہوتی ہے. ہمیں موبائل کو بند کر دینا چاہیے. جب ہم مسجد کے اندر آئیں تو موبائل کو بند کر دیں. بھائی اپنی نماز کا بھی خیال رکھیں، دوسرے نمازیوں کا بھی خیال رکھیں. سب سے بڑا نقصان موبائل کا یہ ہے کہ جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو جب وہ ٹون چلتی ہے، میوزک چلتا ہے تو مسجد کی بھی حرمتی ہوتی ہے. مسجد کا تقدس جو ہوتا ہے وہ کمال ہوتا ہے. مسجد کے اندر میوزک چلانا تو ویسے ہی حرام ہے، مطلق ہی. میوزک کا سننا، اس کا بنانا، اس کو استعمال کرنا یہ ناجائز ہی ناجائز ہے، حرام ہے. تو جب مسجد کے اندر میوزک چلتا ہے تو یہ تو مسجد کی بھی حرمتی ہوتی ہے. نماز تو ایک طرف، آپ مسجد کی بھی حرمتی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے خدا را جب نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو اپنا موبائل بند کر دیا کرے نماز کے وقت، تاکہ اپنی نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، خشوع کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرے نمازیوں کی نماز بھی کے اندر بھی یعنی خلل پیدا نہ ہو، ان کی تشویش بھی ایسی پیدا نہ ہو. تو ہمیں خیال کرنا چاہیے. دیکھیں ایک بات یہ ہے، ہم دیکھیں 10 اور 15 منٹ کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں تو 10-15 منٹ کے لیے بھی ہم اپنا رابطہ دنیا سے یعنی نہیں کاٹتے، دنیا سے ہم اپنے آپ کو جدا نہیں کرتے. خدا را سارا دن آپ دکانوں پہ بیٹھے ہیں، بازار میں ہیں، گلیوں میں ہیں، آپ کام کاج کر رہے ہیں، لیکن جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو پھر بھی جب کسی کو کال آتی ہے، فون کسی کا چلتا ہے تو ایک تو وہ یعنی موبائل چلتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے، وہ میوزک چلتا ہے، یہ بھی حرام ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس بندے کا خیال جاتا ہے کہ مجھے کس نے فون کیا، پھر وہ جلدی سے نماز پڑھتا ہے. یار ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو 10-15-20 منٹ کے لیے ہم محبت کے ساتھ رب کی عبادت کر سکیں، اس کا ذکر کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب مسجد کے اندر آئیں تو موبائل بند کر دیا کرے تاکہ جو جتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں اللہ اس کی برکت سے آپ کی عمر میں، رزق میں برکت عطا